ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 3 ٹائپس ہوتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ ٹراما کے اندر اگر کچھ ٹراما کے اندر, اچھا ٹراما میں ہمیں دیکھنا ہے کہ جو اصل پرابلم ہوتا ہے ٹراما میں وہ چائلڈہڈ ٹراما کا پرابلم ہوتا ہے. چائلڈہڈ ٹراما کا, ہم چائلڈہڈ ٹراما کو ڈسکس کرتے ہیں کہ چائلڈہڈ ٹراما جو ہوتا ہے اس پر ہم لوگ بھی ڈسکس کر چکے ہیں. نیچرلی ہم بوتھ ڈیل ود اٹ. ہی از دا ون ہو ٹریٹنگ دا کڈس کہ جن کے ساتھ ٹراما ہوتا ہے. تو جو ٹراما بیسکلی ہم نے آبزرو کیا اپنے پروفیشن کے اندر, وہ موسٹ آف دا ٹائم چائلڈہڈ ہوتا ہے. کہیں سے چائلڈہڈ سے لنک ہوتا ہی ہوتا ہے اس کا. اور پرسنالٹی بھی جو آپ کی آج جو بھی ہے, فار ایگزامپل میں یہاں بیٹھی ہوں, میں اگر تیز بھی بولتی ہوں تو یہ بھی میرا چائلڈہڈ کی کوئی چیز میں نے ایکسپٹ کیا, اسے لرن کیا ہے. تو وٹ ایور یو آر, یو ہیو لرنڈ اٹ ان یور چائلڈہڈ. تو ہم اس پہ آتے ہیں. ہمارے ساتھ مسٹر خالد. السلام علیکم. السلام علیکم. والدہ کیسے مسٹر خالد؟ جی اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. کہیے. اٹس اے ونڈرفل پروگرام. نائس ٹو سی دیٹ فادر اینڈ ڈاٹر سٹنگ ٹوگیدر اینڈ ہیلپنگ پیپل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. جی اچھا, میری سچویشن یہ ہے کہ آئی ہیو سیپریشن. اٹس اے بروکن فیملی. اور یہ ہے کہ آئی ہیو اے سن ہو از 9 year old. اور ہماری سیپریشن ہو چکی ہے پچھلے مور دین 3 years. I am taking care of all the expenses of my son. Okay, that's good. But mostly my ex-wife is exploiting me for the sake of getting more and more expenses actually. Okay, I mean like she's blackmailing you in other words. Yeah, and she doesn't let me meet my son whenever she wants to. That's bad. That's really bad. I myself, I am the only son of my parents. I don't have any brother in my life. So I depended a lot on my son. He's a young kid, 9 year old. Lekin I love him a lot. After my office hours, I don't have anything to do but to be with him. آپ اپنے بیٹے کے اندر اپنا دوست بھی, اپنا بھائی بھی, اپنا ساتھی بھی ڈھونڈتے ہیں, رائٹ؟ Exactly, you are perfectly. آپ نے بالکل صحیح explain کیا. ٹھیک. اور مجھے پچھلے تقریباً کچھ عرصے سے اس میں بالکل she has stopped everything. I don't have any connection. I could not attend his birthday. That's bad. And I feel I'm going into depression. I can't see him. I can't spend time with him. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. Which city آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کس سٹی میں رہتے ہیں؟ کراچی میں. کراچی میں. تو دیٹ مینس اٹس اے ٹراما فار یو. یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو یور سن اینڈ آپ کی وائف آپ کو بات نہیں. اٹس ریئلی ٹرومیٹک, رائٹ؟ Yes, it is very traumatic for me. اوکے, ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ what small things that you can do, بٹ اس کے اندر نیچرلی ہم آپ کو جو بھی بتائیں گے, وہ کہتے ہیں نا بیٹے سے الگ ہونے کا دکھ, وہ اپنی جگہ ہی رہے گا. بٹ وی ول ٹرائی ٹو ٹیچ یو کہ اپنے ٹراما کو کس طرح کوپ اپ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی کریں گے کہ ویل گیو یو اے اسٹریس پاور کی سی ڈی, رائٹ؟ سو یو کین جسٹ لسن ٹو دیٹ سی ڈی اینڈ مینج یور اسٹریس اے لٹل. ڈو یو ہیو اینی پرابلم ان سلیپنگ؟ No, I can sleep. I don't have any sleeping disorder. Okay, fine. Lekin overall I feel I am not a happy person. Okay, not a happy person. All right. We'll discuss your issue and we'll give you a CD as well. آپ کو Health TV CD بھجوا دے گا stress power کی. So you listen to that CD. So how will you send me that CD? The Health TV will give it to you. They'll give you a call and they'll send you the CD. All right. Take care. Bye bye. Thank you, Dr. Take care. اچھا, اسٹریس پاور کی نہ دیں, ان کو لیونگ پاورفلی دیں. Oh, I'm sorry, I recommend you. کوئی بات نہیں, کیونکہ اسٹریس پاور سے ڈپریسو پیشنٹ اور ڈپریشن ہو جاتا ہے. نہیں, he needs to charge himself up. Now let's see what is happening. Okay, so we will give you the living power. Ideally, دیکھیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ دعا کے ساتھ دوا کرتے ہیں. یقیناً کورٹ میں بھی کیس ہوگا, کچھ ہوگا, بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں پوچھی. ایک تو آپ نے ایفرٹ کرنے ہیں کہ کسی طرح آپ کی وائف آپ کے بچے کو آپ سے ملنے دیں. آئی وڈ ریکمینڈ کوئی ایسی چیز سیکھ لیں جس سے مینٹل انفلوئنس کر سکے اپنی وائف کو پازیٹیولی, ٹھیک ہے. مگر اگر یہ دیکھنا ہو کہ کتنا بڑا ٹراما ہے نا, تو آپ کورٹس میں جا کے دیکھو. اکثر یہ ہوتا ہے عورتیں مظلوم ہوتی ہے, مگر بعض کیسز میں اگر بچے چھوٹے اور ماں نے لے لیے ہیں اور وہ باپ سے نہیں ملنے دیتی, تو باپ جس ٹراما سے گزرتا ہے, جی یہ صاحب یہ بات کر رہے تھے, یہ بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے. میں ایک بات کہوں آپ سے, چلے باپ کو ایکس وائف ہے, اس کو گرج ہوگا یا شی ڈزنٹ فیل نائس, اس کو دل میں کوئی دکھ ہو, باپ کو ٹراما دے دیے, ٹھیک ہے. یعنی ایک ایسی سچویشن ہے کہ باپ کو ٹراما ہو رہا ہے, باپ ہرٹ فیل کر رہا ہے, بٹ سائمنٹینیسلی وہ بچہ بھی ٹراما سے گزر رہا ہے. بچہ بھی ٹراما سے گزرتا ہے. ماں نے اپنی ایگو کا سوال بنا دیا ہے, وہ اپنے ایکس شوہر کو پنش کر رہی ہے بچے کے تھرو. دیکھیں, ایک ڈنڈا اگر آپ کے ہاتھ میں ہو, اس ڈنڈے سے آپ دیوار پہ مارتے ہیں توڑنے کے لیے, تو دیوار تو ٹوٹتی ہے, ڈنڈا جو ہے نا وہ بھی ڈیمیج ہوتا ہے. پہلی چیز ہے بچہ ڈیمیج ہوگا. پھر یہ کیا کرتی ہیں, اکثر ہوتا ہے مائیں اس طرح کرتی ہے
کہ بیٹے کے یا بیٹی کے دل میں باپ کے لیے نفرت ڈالتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے, یہ بہت بری بات ہے. بہت ہی بری بات ہے. اگر آپ نے نفرت ڈالی تو ٹھیک ہے, آپ کا بیٹا اپنے باپ سے نفرت کرے گا, زندگی بھر اس کو دیکھے گا نہیں, مگر آج یہ بات لکھ لیں کہ خدا کا یہ قانون ہے کہ وہ جو نفرت کا بیج آپ نے اپنی اولاد میں ڈالا ہے نا, کل آپ کے سامنے وہی بیٹا یا بیٹی وہی نفرت لے کے آئیں گے, آپ کے سامنے آئیں گے, اور آپ کو کوپ کرنا پڑے گا, وہ آپ سے نفرت کریں گے. تو آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ آپ بیٹے کو یا بیٹی کو باپ سے دور رکھیں. ٹھیک ہے, ان کو ملنے دیں, اور جو بھی جائز اخراجات ہے, ظاہر ہے اس کا باپ ہے, اگر وہ سمجھتا ہے میرے بیٹے کو یہ چاہیے وہ دے گا, ہی از ولنگ ٹو گیو, اس کو دور نہ کریں. یہ انسانی رشتے بڑے مقدس ہوتے ہیں, بڑے محترم ہوتے ہیں, اور یاد رکھیے جزا اور سزا کا جو انٹائر ترازو اور کانسیپٹ ہے وہ انسانی رشتوں پہ مبنی ہے. انسانی رشتوں کے بغیر کوئی جزا کوئی سزا نہیں. یہ ویری رائٹ. بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آئی ڈونٹ نو واٹ اسٹیپس مسٹر خالد شڈ ٹیک. اب میں بتاؤں کیا کریں. ایک تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ اگر کوئی چیز سیکھ لیں جو مینٹل, ہم ٹیلیپیتھی وغیرہ, اس سے وائف کو پازیٹیولی انفلوئنس کر سکے. پازیٹیولی نہیں سیکھ سکتے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ رات کو آنکھیں بند کریں, اور جس وقت ان کو نیند آ رہی ہو, غنود کی تاری ہو, سوئے نا, اور اس وقت وہ 50 سے 1 کاؤنٹ کرے, 100 سے 1 کاؤنٹ کرے, اور تصور کرے کہ اس کا بیٹا اور وہ دونوں کھیل رہے ہیں. اچھا ہاں, اب کریٹو ویژولائزیشن جس کو کہتے ہیں, وہ اور اس کا بیٹا کھیل رہے ہیں, اینڈ دے ہیونگ اے گڈ ٹائم. اس امیج کو ہولڈ رکھتے ہوئے آپ نے فیلنگز وہ پیدا کرنی ایز اف آپ واقعی بیٹے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بیکاز یور برین, آپ کا جو برین ہے اسے نہیں پتا کہ آپ سوچ رہے ہیں یا سچ مچ ہو رہا ہے. اٹ کی ناٹ ڈسٹنگوش. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے عدیل اسلام آباد سے, راول کہاں سے, سوری فیصلہ آباد سے, سوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. جی کہیے. یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ بعض انسان سے بھی اچھی غلطی ہو جاتی ہے جس کا کوئی اندازہ تو نہیں ہوتا, لیکن وہ ٹینشن رہتی ہے اس چیز کی, تو اس کو کس طرح دور کرنا چاہیے کہ ایسے نہ ہوتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے, اس کو میں اس طرح ختم کر لیتا, لیکن وہ ساری عمر کے لیے ٹینشن ہوتی ہے, لیکن انسان کر تو کچھ نہیں سکتا, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ لیکن آٹومیٹکلی ہو جاتی, انسان کا دماغ نہیں کام کرتا, یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک, ہم آپ کی بات کو ڈسکس کرتے ہیں, ڈاکٹر موئی سے اس بات کا آنسر لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اس سے پہلے ہم جائیں گے چھوٹے سے بریک پہ, سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی ہیئر اینڈ ویل گیونگ یو آنسرز ایز ویل. ویلکم بیک. اور آج میں سوچ رہی ہوں, مجھے لگتا ہے آج صبح ویسے مجھے بڑے سارے ٹراما لگے, آپ کو میں لگ رہا ہے تھوڑی سی میں ڈاؤن ہوں, مجھے اتنے دنوں سے ٹراما لگ رہے ہیں نا, ہر کوئی اتنے جو مجھے لوگ مل رہے تھے نا, جو ریمبر وی ور ان دا ورک شاپ, سب ملے کہ جی ہم آپ کو ہیلٹی میں دیکھتے لاہور میں, بڑا اچھا لگتا ہے, آپ بڑی اچھی لگتی ہیں. میں تھینک یو. پھر سب میں تعریفیں تو بہت بہت پیاری لگتی ہے, بہت اچھی لگتی ہے, لیکن جو لاسٹ جملہ تھا وہ سب کا بڑا ہی ٹرومیٹک تھا. سب نے مجھ سے آ کے بولا ویسے وہاں پہ آپ 30-35 سال کی لگتی ہے, یہاں پہ تھوڑی چھوٹی لگ رہی ہے. میں نے کہا اچھا جی شکریہ بہت بہت آپ کا, وہاں پہ آپ کچھ زیادہ موٹی لگتی ہے, ویسے ریئل میں آپ اتنی موٹی نہیں ہے. میں کہا اچھا, میں کہا آپ کچھ میں بولنا ورنہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا. تو آئی ایم انٹو اے ٹراما رائٹ ناؤ اینڈ اٹ از اے ویری ویری بیڈ ٹراما. تو مجھے تمہارے ٹراما کا اب انہوں نے جب میرے ٹراما کا علاج میرے پاس ہی ہے. ہاں, وہ بات کر رہے تھے پچھتاوے کی, ریگریٹس, پچھتاوا کہ بعض دفعہ زندگی میں انسان کچھ ایسے کام کر جاتا ہے, اس کے بعد ساری زندگی وہ افسوس کرتا رہتا ہے, کاش یہ نہ ہوتا, اس طرح کرتا. اب دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے, اگر سمجھیں اس بات کو کہ اصل جو حقیقت ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ لمحہ جو میرے پاس ہے, یہ لمحہ اس وقت ٹھیک ہے, جو کہ پتہ نہیں کتنا چھوٹا ہے, اس لمحے میں کوئی عمل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ لمحہ نکل گیا تو وہ ماضی ہو گیا. جو لمحہ نہیں آیا مستقبل ہے, تو نہ مستقبل میرے اختیار میں ہے نہ ماضی میرے اختیار میں. میرے اختیار میں یہ لمحہ ہے جس کو ہم حال کہتے ہیں, پریزنٹ. تو اب ہوتا یہ کہ بعض دفعہ انسان اتنا کنیکٹڈ ہوتا ہے اپنے ماضی کے ساتھ کہ رشتہ نہیں توڑ پاتا. تو اس کنیکشن کے اندر جو سب سے مضبوط رسی ہوتی ہے وہ فیلنگز ہوتی ہیں. تو اگر یہ تھوڑے سے ماہر نفسیات کے پاس جائیں, کچھ سیشنز لے لیں, تو وہ فیلنگ ریڈیوس ہو جائے گی. نہیں, فیلنگ ریڈیوس کرنے کا ایک اور طریقہ بھی وہ ہم سے بھی ڈسکس کرتے, لیکن کالر ہمارے ساتھ فرزانہ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے فرزانہ؟ اپنا ٹی وی کا والیوم پلیز سلو کر دیں, بلکہ بند ہی کر دیں. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ڈاکٹر موئی. وعلیکم السلام. جی کہیے. مجھے بھولنے کی بہت شکایت ہے, بھول جاتی ہوں ہر چیز میں. اچھا, نمبر وغیرہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ میرے ذہن سے اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں نے بہت کوششیں کی, لیکن میرا مائنڈ جو ہے نا میرا قابو سے نہیں آتا. اچھا, تو یہ فرسٹ ٹائم میرے جنم میں کال کی ہے کسی پروگرام میں,
اور مجھ میں کانفیڈینس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ فرزانہ. یہ تو آپ کو یاد ہے؟ جی ظاہر وہ تو مجھے سب چیز ماشاء اللہ سے یاد ہے, لیکن جیسے پڑھائی کا مطلب ہے, کوئی الفاظ ہے جیسے انگلش ہے, اچھا. تو میں ورڈ انگلش سے بھول جاتی ہوں. مجھے لکھتے میں یہ سوچتی کیا لکھنا ہے مجھے کیا نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے فرزانہ, ہم آپ کی بھی پرابلم ڈسکس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ آپ کے لیے. اب یہ تو اگین آپ نے بڑی جرنلائزیشن کی صحیح ٹرم یوز کی, میں سب کچھ بھول جاتی ہوں, اور آپ نے بالکل ایک سیدھا ڈائریکٹ کوشچن شارٹ کیا. آپ کو اپنا نام یاد ہے؟ اس کو جرنلائزیشن یا ہم NLP کے ذریعے میٹا ماڈل کر کے اسپیسیفک پہ آتے ہیں. یہ کہتی ہے کہ میں لکھنا بھول جاتی ہوں, چیزیں نام بھول جاتی ہوں. دیکھیں بیسکلی جو اصل بیماری ہوتی ہے, جو فزیکل بیماری ہوتی ہے, الزائمر. ٹھیک ہے, الزائمر نہیں ہے تو آپ کو فارگیٹ فلنس ہے. فارگیٹ فلنس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے, اٹس ناٹ اے بیماری, بیماری نہیں ہے, فارگیٹ فلنس ہے. اور جتنا اسٹریس ہوتا ہے آپ کی لائف میں اتنا آپ فارگیٹ فلنس ہوتا ہے آپ کو, آپ بھول جاتے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. تو اس کی ایک ریزن جو ہوتی ہے وہ تو اسٹریس ہوتی ہے. ایک ریزن اسٹریس. ٹھیک ہے. اور اسٹریس آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, مگر اسٹریس ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ذہن پری آکوپائڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اور ذہن آپ کا کہیں اور ہے, کپڑوں کے بارے میں سوچ, کپڑوں کے بارے میں سوچ, ہمیشہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب بچے پڑھ رہے ہیں ایگزام کے لیے, یا ایون پروفیشنل اسٹڈیز میں میڈیکل اسٹوڈنٹس, انجینئرنگ اسٹوڈنٹ, MBS اسٹڈی کر رہے ہیں, مگر ذہن بار بار کہیں اور جاتا ہے. اس کو پری آکوپائڈ کہتے ہیں. جب مائنڈ پری آکوپائڈ ہوگا تو انٹرسٹنگ یہ ہوتا کیا ہے, انفارمیشن تو آپ کے ذہن میں جا رہی ہے, آپ روک نہیں سکتے, بیکاز آنکھیں آپ کی کنٹینیوسلی امیج لیتی ہے, امیج برین میں جاتا ہے, برین کے اندر جو سینپس بنتے ہیں نیورونز کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اب یہ ایک ایسی جگہ سٹور ہوتا ہے کہ جس جگہ آپ کا ایکسس نہیں ہے, کانشیسلی آپ کا ایکسس نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مگر اگر ہم ہپنوسس کر آپ کو ٹرانس میں لے جا کے تو آپ وہ انفارمیشن ایکسس کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو ہوتا ہے کہ جب مائنڈ پری آکوپائڈ ہوتا ہے تو انفارمیشن تو آپ لے رہے ہیں اپنے برین میں, مگر ایکسس نہیں کر پاتے, آپ بیسکلی ریکلیکٹ نہیں کر پاتے. ریکلیکشن میں آپ کو ایشو ہوتا ہے, ایکسس کا پرابلم ہوتا ہے. تو یعنی کہ یہ جو سارا کا فارگیٹفلنس ہے, اٹ کین بی ڈیو ٹو سم, یوزلی اٹ از بیکاز آف اسٹریس, اور اف دا مائنڈ از پری آکوپائڈ بیکاز آف سم ایونٹ. ہاں ٹھیک ہے. یا ویسے بھی عادت ہے پری آکوپائڈ, بات کسی اور سے کر رہا ہے, سوچ جیسے صاحب آج سوچ کچھ اور رہے تھے اور بیٹھے تھے وہ میرے سامنے, فزیکلی وہ میرے سامنے, مائنڈ کہیں اور تھا. وہ صحیح ہے, ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میں بھی اکثر ابھی میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات ہوئی, اسٹوڈنٹس کی, تو اکثر اسٹوڈنٹس کا دھیان تو کتابوں میں ہوتا ہے, سوری نظریں کتابوں میں ہوتی ہے, دھیان میسجز پہ ہوتا ہے, یا اپنی کلاس فیلو پہ ہوتا ہے. تو یہ اکثر ہوتا ہے, تو ایسا نہ کریں, آپ پڑھیں. اچھا مجھے بات بتائیں کہ اب یہ دیکھیں, اب ہم تھوڑا سا ٹراما پہ آتے ہیں اور اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تو آپ مجھے بتائیں, میں کب سے سوچ رہی تھی ٹراما کا اردو ڈیفینیشن کیا ہے. کہتے ہیں حادثہ بھی ہوتا ہے, صدمہ بھی کہتے ہیں. صدمہ قریب ترین ورڈ ہے, قریب ترین ورڈ صدمہ ہے, رائٹ, وچ کین ایزیلی ڈیفائن کہ صدمہ, کسی چیز سے صدمہ پہنچتا ہے آپ کو. مگر وہ صدمہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں چینج لے آتا ہے. صحیح. بیکاز ٹراما فزیکلی بھی ہوتا ہے, ریپچر ہو جائے, کچھ لیگمنٹ وغیرہ مسل ریپچر ہو جائے, تو وہ بھی ٹراما ہے. میرے پہ بہت سارے سوال آ رہے ہیں, میں نے پوری پروگرام میں نہیں پوچھا سوال, پورا دیے بولتے رہے, میں بہت سارے سوال میں پوچھ رہی ہوں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ میں اکثر ایک ایئر لائنر سے بیٹھتی ہوں. اب جب میں اس ایئر لائن میں بیٹھتی ہوں, آئی گیس اٹس اے ٹراما فار می, آئی جسٹ ریئلائز اٹ. جب بھی میں اس اسپیسیفک ایئر لائن میں بیٹھتی ہوں, مجھے لگتا ہے دس از مائی لاسٹ ویل دیٹ آئی ایم ٹیکنگ, دس از دا لاسٹ فلائٹ دیٹ آئی ایم ٹیکنگ, اب بس. اور جب تک وہ لینڈ نہیں کرتی, اب لینڈنگ میں اکثر تو جم کھاتی فلائٹ, تو پہلے جم کے بعد مجھے ایک عجیب سا فیئر ہونے لگتا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو ود دیٹ فیئر. تو ایک تو وہ جواب, ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. جی کون, کہاں سے؟ میں کراچی سے بسیشا بات کر رہی ہوں. جی کہیے. بیٹا مجھے یہ کہنا تھا کہ میرا بچہ ہے 22 سال کی عمر اس کی, وہ تقریباً جب یہ 9 میں تھا, جب سے اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا, گھر کی چیزیں پھینک دیتا, غصہ آتا, میرے کپڑے پھاڑ دیتا. ٹھیک ہے. اور کافی لڑائی جھگڑا گھر میں کرتا ہے یہ. تو اب یہ اس کا یہاں آنے سے بڑے چھوٹا بھائی جو اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کے ساتھ دشمنی, مطلب وہ کہتا ہے کہ میں اس کو مار دوں گا, میں یہ ساری جائیداد قبضہ کر لے گا, گھر والوں کو, ماں کو, بھائی, یہاں تک کہ باپ کا ہاتھ سے ہڈی توڑ دی, ماں کے سر پہ پتھر مار دیا. ویسے وہ نارمل ہے, انجینئرنگ کر رہا ہے, وہ پڑھتا ہے, مگر ایک دم سے 15 منٹ کے لیے اس کے ساتھ یہ غصہ آتا ہے, جس کی وجہ سے اتنا پریشان کرتا ہے. گھر کے دروازے 4-5 مرتبہ توڑے, گھر کے دروازے ابھی تک ٹوٹے پڑے ہوئے.
तो बेटा ये इसका क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इसके लिए आपको मैं फ्रेंकली मुझे नहीं पता, मतलब आई एम द वन मुझे ये बताइए कभी आप इसको किस